من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تقسیم مت ہو جاؤ، فرقوں میں مت بانٹو، اختلافات میں مت پڑو۔ اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا اور یہ شریعت اور یہ دین ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے بارے میں فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ دے گا، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ تمام امتوں پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا اور تفریقے اور تقسیم سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اس تقسیم کو روکنے کے لیے، پھر تفریقے سے امت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات عطا فرمائے کہ امت متحد رہے۔ جب متحد ہوگی تو اللہ جل جلالہ اسے غلبہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسی اتحاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عالم پر غلبہ عطا فرمایا۔ جس طرف بھی انہوں نے رخ کیا وہ چھاتے چلے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ اتحاد تھا، اور اتحاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کئی اصول بیان فرمائے۔ جیسے ایک زمین کو جب کاشت کیا جاتا ہے، آگے کا مستقبل کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، تو بنیاد سے ہی محنت ہوتی ہے۔ بنیاد اچھی ہوگی، آگے انتہا تک پورا باغ اچھا ہوگا۔ بنیاد اچھی ہوگی، عمارت اچھی ہوگی۔ اور اعداد میں آپ آ جائیں تو بڑا سے بڑا عدد ہو، بنتا وہ اکائیوں سے ہے۔ لاکھ کا عدد ہو، کروڑ کا ہو، ارب کا ہو، خرب کا ہو، بنے گا وہ اکائیوں سے۔ اکائیوں سے دہائیاں بنے گی، دہائیوں سے سینکڑے بنیں گے، ایسے ہی معاملہ اوپر چلتا چلا جائے گا۔ اکائیاں بکھر جائیں تو دہائیاں نہیں بن سکتی ہیں، وہ بکھر جائیں تو کبھی سینکڑے نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی امت کو متحد رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حکم دیا کہ چونکہ پہلا رشتہ جو دھرتی پر وجود میں آیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اللہ سے ڈرو، رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ خلق منہا زوجہا، اس ایک سے اس کی بیوی کو پہلے پیدا کی، دو بن گئے۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دو سے اللہ نے بے شمار مردوں کو بھی پیدا کیا، عورتوں کو بھی پیدا کیا۔ تو سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ اچھا ہوگا تو آگے اولاد میں بھی محبت الفت ہوگی۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہوں گے تو وہ جھگڑے آگے اولاد میں منتقل ہوں گے۔ یہ آپس میں بد زبانی کریں گے، بچوں کو جتنی مرضی اعلیٰ تعلیم دے دیں بچے بد زبان بنیں گے۔ یہ دونوں بد اخلاق ہوں گے تو جتنی مرضی اخلاق کی کتابیں پڑھا دیں بچے بد اخلاقی ہوں گے۔ یہ جب صبر کریں گے تو بچے ان کو دیکھ کر صبر کریں گے۔ یہ با اخلاق ہوں گے تو بچے با اخلاق ہوں گے۔ ان میں تحمل ہوگا، بردباری ہوگی، قوت برداشت ہوگی، تو وہی آگے منتقل ہوگی۔ تو یہ ایک فیملی سسٹم ہے، گھریلو زندگی پر اللہ تبارک و تعالی نے زور دیا، اس کو اچھا بناؤ۔ پھر گھر سے آگے نکلتے ہیں خاندان۔ خاندان گھر میں اتحاد ہو گیا تو اب خاندان میں اتحاد ہو۔ گھروں میں ٹوٹ پھوٹ ہے تو خاندان میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹوٹ پھوٹ وہاں بھی ہوگی، وہاں ہوگی تو سوسائٹی میں ہوگی، پھر پورے شہر میں ہوگی، پھر ملک میں ہوگی، اور امت تفریقوں کا شکار ہو جائے گی۔ ابتدا اکائیوں سے ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر صلہ رحمی کا حکم دیا کہ صلہ رحمی اختیار کرو، رشتوں سے رشتے نبھاؤ، حتیٰ کہ ایک توڑے تو دوسرا جوڑنے کی کوشش کرے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے بلکہ صبر و تحمل سے دے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم، اے اللہ کے رسول ان نوکروں کو کتنا معاف کریں؟ یہ ایسے ہے
آپ ہمارے نوکروں کو جانتے نہیں ہیں، یہ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، یا رسول اللہ کتنا ان کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب جانتے تھے، اب تو بازاری زندگی بھی حضور کے سامنے تھی، عام آدمی کی دیہاتی زندگی بھی حضور کے سامنے تھی، شہری زندگی بھی حضور کے سامنے تھی۔ صحابہ کرام گھروں میں کیا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی، قرآن اتر آتا تھا، اللہ اچھائی ہوتی تو اللہ اس کی تعریف فرماتے، کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ تنبیہ فرماتے، اصلاح ہو جاتی۔ تو حضور کو تو سب پتہ تھا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم، ان نوکروں کو کتنا معاف کریں، کتنا معاف کریں، کتنا برداشت کریں۔ آپ نے فرمایا اعفو عنہ کل یوم 70 مرۃ، کم از کم دن میں 70 مرتبہ تو معاف کرو۔ 71 پہ چلو، تھوڑا سیخ پا ہو جاؤ، غصہ دکھا دو، آنکھ دکھا دو، 70 مرتبہ تو پہلے دن میں معاف کرو۔ اتنا حضور نے تعلیم دی۔ کیوں؟ یہاں اگر برداشت نہیں تو یہ عدم برداشت اوپر جاتی جائے گی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ امت تفریقوں کا شکار ہو جائے گی۔ جس گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہے، امت کے تفریقے کا وہ بھی ذمہ دار ہے۔ صرف مولویوں کو الزام نہیں دیا جا سکتا، جہاں جہاں ٹوٹ پھوٹ ہے، جس میں عدم برداشت ہے، وہ اس کا اختلافات کا ذمہ دار ہے، تفریقوں کا ذمہ دار ہے۔ ولا تفرقوا، اللہ نے فرمایا تفریقوں میں نہ بڑھو، متحد رہو۔ ایک سے خطا ہو تو دوسرا اس کو برداشت کرے، ایک بدسلوکی کرو تو دوسرا اچھا سلوک کرے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلهم فیقطعونی، اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ کاٹتے ہیں، وہ رشتے توڑتے ہیں، میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ہاں آتے ہیں، میں اکرام کرتا ہوں، عزت دیتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ میں ان گھر چلا جاؤں، وہ مجھے پوچھتے ہی نہیں ہیں، مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتے، بدسلوکی کرتے ہیں۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں برداشت کر جاتا ہوں، سہ جاتا ہوں، پی جاتا ہوں اور تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، اور مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں، وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، عزت ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن كنت كما قلت، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو فكأنما تسفهم المل، گویا ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو، لیکن تمہارے لیے اسی طرح کرتے رہنا۔ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، جب تک تم ان کے توڑنے پر جوڑتے رہو گے، بدسلوکی پر اچھا سلوک کرتے رہو گے، ان کی عدم برداشت پر تم برداشت کرتے رہو گے، معاف کرتے رہو گے، درگزر کرتے رہو گے، تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تب تک اللہ ایک فرشتہ اتارے گا، وہ مسلسل تمہارے ساتھ تعاون کرے گا، تمہارا معاون ہوگا، تمہارا مددگار ہوگا، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، تمہارے بگڑے ہوئے کام بننے شروع ہو جائیں گے۔ اگر تم یہاں یہ چیز تھوڑی سی مشکل ہے، مگر اس مشکل کی وجہ سے دیگر سینکڑوں مشکلات آسان ہو جائیں گی، اللہ کی تائید کی برکت سے، اللہ کی رحمت کی برکت سے۔ پھر حضور نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، مطلب یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ وہ اچھا سلوک کرے تو آپ بھی اچھا سلوک کریں، وہ کھانا کھلائے تو آپ کھانا کھلائیں، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو ادلے بدلے کی کہانی ہے۔ ولکن الواصل الذي اذا قطع رحمه وصلها، اصل صلہ رحمی یہ ہے ایک توڑے تو دوسرا جوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرنی ربی بتسع، مجھے میرے رب نے حکم دیا 9 باتوں پر عمل کروں، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کھلے میدان میں بھی اللہ سے ڈروں، بند کمرے میں بھی اللہ سے ڈروں، وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، خوشی ہو یا غصہ ہو، ہر حال میں میری زبان سے عدل کا کلمہ نکلے، ناانصافی کا کلمہ نہ نکلے، والقصد فی الفقر والغنا، اور فقر ہو یا غنا ہو، دونوں صورتوں میں خرچ میں اعتدال اختیار کروں، میانہ روی سے خرچ کروں، اور وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اور مجھے حکم دیا جو مجھ سے توڑے میں اس سے جوڑوں، وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کروں، وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، مجھے حکم دیا کوئی میرا حق دبا لے مار لے میں اس کو اس کا حق دے دوں، وَأَنْ يَكُونَ نَظَرِي عِبْرَةً، اور مجھے حکم دیا کہ نگاہ عبرت سے دنیا کو دیکھوں،
ونطقی ذکر، اور جب خاموش ہوں تب بھی میرا دل یاد الہی میں مگن ہو، مصروف ہو، ونطقی ذکر وصمتی فکر، اور فکر خاموشی ہو تو بھی فکر کے ساتھ ہو، آخرت کی یاد میں ہو، آخرت کے فکر میں ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اور آپ نے صحابہ سے بھی فرمایا صل من قطعک، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کریں زیادتی کریں انہیں معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم شجنۃ من الرحمن، صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو عربی میں کہتے ہیں رحم، رحم را حا میم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نام، یہ میں نے اس کا رکھا ہے، رشتہ داری کو رحم میں نے نام دیا ہے۔ اور نام کہاں سے دیا ہے؟ میرا نام ہے رحمان، رحمان میں سے رحم نکال کر میں نے اس کو نام دیا ہے۔ اور میں نے یہ کہا ہے، طے کیا ہے، من وصلک وصلتہ، کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، ومن قطعک قطعتہ، جو تمہیں توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا۔ تو صلہ رحمی پر اللہ نے قرآن کریم میں بھی زور دیا، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورۃ الرعد میں، اللہ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، دانشور عقل مند سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اولو الالباب، عقل مند کون ہیں، دانشور کون ہیں؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، دانشور لوگوں کی اللہ نے 9 علامات بیان فرمائی۔ ایک، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کریں، لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھی پورا کریں۔ ولا ینقضون المیثاق، عہد کو توڑے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، حسن سلوک ہو، صلہ رحمی ہو، جن جن رشتوں کو، جن جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑتے چلے جائیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں، ویخافون سوء الحساب، اور آخرت سے بھی خوف زدہ رہتے ہوں، اور والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور کوئی مشکل پیش آئے اللہ کی رضا کے لیے اس پر صبر کرنا، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور کھلم کھلا اور کبھی چپکے چپکے اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہنا، اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر معافی تلافی کرنا، پھر اس گناہ کے دھبے کو مٹانے کے لیے مزید کوئی اضافی نیکی کرنا۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، فرمایا یہ 9 صفات جن لوگوں میں ہوں گی اللہ جل جلالہ انہیں قابل رشک زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کا انجام بھی قابل رشک ہوگا۔ اور اس کے صلہ رحمی پر بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا من الانساب ما تصلون به ارحامکم، کہ اپنے رشتے سیکھو، رشتے جانو، پتہ تو چلے کون چچا ہے، کون ماموں ہے، فلاں ہمارا کیا لگتا ہے، فلاں ہمارا کیا لگتا ہے، اور رشتوں کا پتہ ہو۔ پتہ لگانے کے بعد پھر فرمایا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور پھر فرمایا اچھا سلوک کرنے سے کیا ہوگا؟ فإن صلة الرحم محبة في الأهل، صلہ رحمی ہوگی، گھر میں الفت ہوگی، محبت ہوگی، گھر کی زندگی جنت بن جائے گی، مثالی بن جائے گی۔ ومثرات في المال، مال میں بھی اضافہ ہوگا۔ ومنسات فی الاثر، اور اللہ تعالیٰ موت کو دور فرما دیں گے، زندگی کو بڑھا دیں گے، زندگی میں اضافہ ہوگا، زندگی بابرکت ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی، ہاں ایک چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں کسی چیز سے کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ عمر میں جتنی مرضی کوشش کر لو، جو وقت ہے وہ وہی رہے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ عمر میں اضافہ ہوگا تو ایک چیز سے، وہ کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اس میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔
اور عمر ببرکت ہوتی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مادی اسباب اختیار کر لیں عمر میں کوئی اضافہ نہیں۔ ہلاکو خان چنگیز خان وہ صحرائے گوبی سے اٹھا، بخارا، سمرقند تک، پولینڈ تک اس نے فتوحات کی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، اور ملکوں کے ملک اس نے چند سالوں میں فتح کر لیے۔ اور 70 برس جب عمر پہنچی، 70 برس تک مسلسل فتوحات کرتا گیا۔ 70 سال میں جب کچھ عمر ڈھلی، کمر جھوکی اور نظر کمزور ہوئی، چہرے پہ جھریاں آئیں اور بازوں میں وہ جوانی والی طاقت نہ رہی، تو اب جا کر اس کو جھٹکا لگا کہ میں بھی شاید مروں گا۔ اس وقت تک کوئی خیال ہی نہیں تھا فتوحات میں کہ نشے میں مست۔ تو اس نے پوری سلطنت میں آواز لگائی جو ماہر اطباء ہوں ان کو میرے دربار میں پیش کرو۔ تو ماہر اطباء کو ڈھونڈ کر لایا گیا، پیش کیا گیا۔ تو چنگیز خان نے کہا کہ میرے لیے کوئی صلاح جیت، کوئی نسخہ نکالو کہ میری عمر بڑھ جائے۔ تو انہوں نے سب نے متفقہ طور پر کہا کہ اے خاقان اعظم، زندگی میں ہم ایک پل بھی اضافہ نہیں کر سکتے، بس اتنا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کچھ ایسے اسباب آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ذرا سکون سے گزرے، عافیت سے گزر جائے، زندگی میں ایک پل میں بھی ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمل ہے جو زندگی میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، وہ ہے ماں باپ کی خدمت۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے، بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، معراج پر اب تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا واپس آئے، جنت کی کارگزاری سنائی، اس میں ایک بات یہ بتائی، دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ، جنت میں جب میں گیا وہاں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، میں حیران ہو گیا کہ یہ جنت میں قرآن کون پڑھ رہا ہے، آواز کچھ جانی پہچانی سنائی دینے لگی۔ تو میں نے پوچھا من ھذا، یہ آواز کس کی ہے؟ تو فرشتے نے کہا حارثہ بن النعمان، حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ میں نے کہا وہ جنت میں کیسے پہنچے؟ کہ وہ جنت میں نہیں ہے، وہ زمین پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آواز ان کی جنت میں آ رہی ہے۔ کس عمل سے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ماں کے خدمت گزار بہت ہیں، ماں کے خدمت گزار بہت ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے رشک بھرے انداز میں 3 مرتبہ فرمایا کذالکم البر، کذالکم البر، کذالکم البر، ماں کے ساتھ اچھا سلوک ہو تو حارثہ جیسا ہو، حارثہ جیسا ہو، حارثہ جیسا ہو۔ ان کو محبت تھی اپنی ماں سے، خدمت کرتے تھے، کبھی اف نہ کرتے تھے، پھر ماں کو بھی محبت تھی۔ غزوہ بدر میں ایک کہیں سے تیر آیا، حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ بعد میں ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ انک قد عرفت منزلۃ حارثہ منی، یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے حارثہ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، جان دیتے تھے، اور میں بھی ان سے محبت کا دم بھرتی ہوں، ان کے لیے بے چین ہوں، بے قرار ہوں، آپ جانتے ہیں، اور وہ بدر میں شہید ہو گئے۔ آپ بتائیں وہ کہاں ہے؟ فَإِن يَكُ فِي الْجَنَّةِ، مجھے قرار نہیں آ رہا، مجھے چین نہیں آ رہا، اور مجھے رونے کو، جزا فضا کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اس بدر تک، احد تک رونا دھونا منع نہیں تھا، رونے دھونے کی ممانعت بہت زیادہ اونچی آواز میں، رونے دھونے کی ممانعت، نوحے کی ممانعت احد کے بعد آئی ہے، سن 3 ہجری کے بعد، یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ ابھی رونا دھونا منع نہیں ہوا، یا رسول اللہ مجھے قرار نہیں آ رہا، مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ فَإِن يَكُ فِي الْجَنَّةِ، اگر تو وہ جنت میں ہے، اصبر ولم ابکی علیہ، تو میں دل پہ پتھر رکھ لوں گی، ہونٹ سی لوں گی، آنکھوں کو خشک کٹورا بنا لوں گی، اور صبر کروں گی، برداشت کروں گی، ایک قطرہ آنسوں کا نہیں آنے دوں گی۔ اور اگر کہیں اور ہے فَسَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ، پھر آپ دیکھیں گے میں کیسے شور کرتی ہوں، واویلا کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا حبلتی، ارے حارثہ کی ماں تم تو بہت سادی ہو، اجنت واحدۃ ہی، کیا کوئی اللہ کی ایک جنت ہے؟ انما ہی جنان کثیرہ، جنتوں کی بہتات ہے، بہت سی جنتیں ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكَ لَفِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، اور تمہارا بیٹا سب سے اوپر کی جنت میں ہے۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ ایمان سے، اطاعت سے، ماں کی خدمت سے۔ چونکہ بدر تک زیادہ احکامات نہیں آئے،
صرف ایمان بنتا رہا، احکامات بہت تھوڑے تھے اور اس میں یہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ تو پہلے ہی دن سے حکم آ گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. توحید کے بعد نیکیوں میں توحید کے بعد اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑا ہے دوسرے نمبر پر. اور ادھر گناہوں میں آ جائیں تو شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ قرار دیا ماں باپ کے ساتھ برا سلوک. ماں باپ کے ساتھ برا سلوک. نیکیوں میں آئیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ کی ہی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. پہلا حکم. اگلا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور دوسری طرف حضور نے فرمایا کہ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پہلا بڑا گناہ. اور پھر اس کے بعد وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. یہ گناہوں میں دوسرا گناہ. ادھر نیکیوں میں عبادت کے بعد دوسرا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرنا. من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہو کہ میرے رزق میں اضافہ ہو. وان ینسأ فی اثرہ، جو یہ چاہتا ہو اللہ مجھے عمر دراز عطا فرمائے اور میری موت تاخیر سے آئے. فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اچھے سلوک پر اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انعامات عطا فرمائیں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا عظیما فہل لی من توبہ. اللہ کے رسول مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں میری توبہ ہے کہ نہیں. بڑے گناہ کی کوئی توبہ ہے؟ کوئی توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں. کیا گناہ کیا؟ تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے. جب کوئی آئے کسی کے پاس کہ بھائی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس کو تسلی دو، طریقہ بتاؤ گناہ بخشوانے کا. پوچھو مت کیا کیا ہے، چونکہ پردہ اٹھے گا. ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. اللہ کے بندے کیا تم نے کہہ دیا؟ لقد ستر اللہ علی ذنبک، اللہ نے تمہارے گناہ پہ پردہ ڈالا تھا، تم بھی پردہ ڈالتے توبہ کر لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پسندیدہ نظروں سے دیکھا کہ بہت اچھا تم نے کہا. تو حضور نے نہیں پوچھا کیا گناہ کیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا عظیما فہل لی من توبہ. اے اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کوئی ہے میری توبہ؟ آپ نے فرمایا فہل لک من تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. فہل لک من خالہ، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا فبرھا، جاؤ جا کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارا یہ بڑا گناہ معاف ہو جائے گا. ایک صحابی آئے حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہم ماں باپ کے غلام بن گئے اور زندگی میں کبھی ان کی نافرمانی نہیں کی، ان کی ہاں میں ہاں ملائی، ان کی خواہشات کے لیے اپنی خواہشات کو ہم نے قربان کر دیا، جو کہا ہم نے سر آنکھوں پر رکھا، اچھا سلوک کیا، کبھی اف تک نہیں کہا، یہاں تک کہ میرا باپ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، ماں بھی اللہ کے پاس پہنچ گئی. فَهَلْ بَقِيَ مِن بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِن بَعْدِ مَوْتِهِمَا. یا رسول اللہ ماں باپ کے حقوق اب تو ختم ہو گئے یا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ حضور نے فرمایا باقی ہے. ماں باپ کے حقوق اتنے ہیں ان کی موت پر بھی ختم نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی ان کے حقوق چلتے رہتے ہیں. 5 حقوق آپ نے بتائے. فرمایا الصلاۃ علیہما، ایک حق یہ ہے ماں باپ کے لیے اللہ سے خصوصی رحمت کی دعا کرو. صلاح خصوصی رحمت کو کہتے ہیں، رحمت عام رحمت. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں پر صلاح بھی نازل ہوتی ہے، رحمت بھی. رحمت عمومی رحمت اور صلاح خصوصی رحمت. تو صلاح کا معنی خصوصی رحمت. الصلاۃ علیہما، یہ دعا کرو یا اللہ میرے ماں باپ پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرما. دوسرا حق والاستغفار لہما، ماں باپ کے لیے استغفار کرتے رہو جب تک زندہ رہو. اللہم اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. اور تیسرا حق
وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا، انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو، عہد کیا ہو، کسی کو امید دلائی ہو اور زندگی نے وفا نہ کی ہو، دنیا سے چلے گئے ہوں، تو ماں باپ کی دی ہوئی زبان کو تم پورا کرو، ان کے عہد کو تم پورا کرو، یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، ماں باپ کے جو خاص الخاص رشتہ دار ہیں، جتنے والد کے جتنے رشتہ دار ہیں والد کی نسبت سے ان سے بھی اچھا سلوک کرو، ماں کے جتنے رشتہ دار ہیں ماں کی نسبت سے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور پانچواں وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ماں باپ کے دوستوں کی بھی عزت کرو، احترام کرو، ان کو ہدایہ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چلتے، آج کل تو 6-7 گھنٹے کا سفر ہے، اس زمانے میں ہفتہ لگتا تھا، مہینہ لگتا تھا، راستے بڑے پرپیج ہوتے تھے اور اس میں بڑے نشیب و فراز، کبھی پہاڑ کے اوپر کبھی نیچے، تو چلتے چلتے ہفتے بعد 10 دن کے بعد مکہ مکرمہ پہنچتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی عادت تھی کہ وہ اپنے اونٹ پہ سفر کرتے تو اس کے ساتھ ایک اپنا گدھا بھی رکھتے، تو اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے جب تھک جاتے تو سفر کو بھی جاری رکھتے، تو اوپر سے گدھے پر آ کر سوار ہو جاتے، اس پر ان کو بڑی راحت ملتی، سفر بھی چلتا رہتا، تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی۔ اور اس سفر میں ان کے پاس ایک پگڑی تھی، ایک ہی پگڑی تھی، تو سفر جاری تھا، راستے میں کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے، تو ان میں ایک شخص آیا، اس کو وہ نہیں پہچانتے تھے لیکن کچھ شکل و شباہت کسی سے مل رہی تھی، تو پوچھا الست ابن فلان ابن فلان، یہ بتاؤ تم فلاں کے بیٹے تو نہیں ہو؟ تھوڑی شکل مل رہی تھی، انہوں نے کہا جی میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ فوراً سواری سے نیچے اترے اور گدھا اس کے سپرد کیا اور کہا کہ اس پہ تم سوار ہو جاؤ، سر سے پگڑی اتاری اور اس کے سر پر سجائی، فرمایا یہ پگڑی پہنو۔ جو رفقائے سفر تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کو اس کی اشد ضرورت ہے، لمبا سفر باقی ہے، آپ کیسے اونٹ پہ سفر کریں گے، بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ ایک ہی پگڑی ہے، یہ آپ نے اس کو دے دی، تو آپ نے اس کو کیوں دی، آپ کو اس کی اشد ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، اس پر اس کا حق زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی، ماں باپ کے ساتھ اعلیٰ درجے کا حسن سلوک یہ ہے کہ اپنے والد کے جو حلقہ احباب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا۔ فرمایا میں اس کو نہیں جانتا، میں تو اس کو شکل سے تھوڑا سا پہچانا ہے، لیکن اس کا باپ میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا، اس لیے میں نے یہ سواری اس کو دے دی اور اپنی پگڑی اس کو دے دی۔ تو یہ ہے صلہ رحمی، اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ اخروی فوائد کیا ہیں؟ آواز جنت تک جا پہنچی اور ماں کی خدمت کے صلے میں سب سے اوپر کی جنت ملی۔ دنیاوی فوائد، مال میں اضافہ، عمر میں اضافہ اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ پھر یہ صلہ رحمی کرنے والا وحدت امت کا بھی ذریعہ بن رہا ہے، اس کو وحدت امت کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور قطع رحمی یہ آپ نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تو بندے کو ان کی سزا دیتے ہی ہیں، مگر دنیا میں بھی اس کی سزا ہر حال میں ملتی ہے، ضرور ملتی ہے۔ ایک ظلم اور دوسری قطع رحمی۔ ظلم اور قطع رحمی، قطع تعلقی، بدسلوکی، رشتوں کو توڑنا، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کا وبال